جب آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال ہے، جب حضور کی عمر 30 سال ہے تو آگے جیسے ہی حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اظہار رسالت فرمایا، تو فوراً حضرت علی پاک نے کلمہ پڑھ لیا۔ گویا کہ اس وقت جب آپ نے کلمہ پڑھا آپ کی عمر مبارک 10 سال ہے۔ بعض مورخین نے 8 سال لکھا کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 8 سال ہے، بعض نے 10 لکھا۔ 8 ہو تو تب بھی سبحان اللہ بچپن کی عمر ہے، 10 ہو تو تب بھی سبحان اللہ بچپنے کی عمر کے اندر حضرت علی پاک نے ساری زندگی کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر رہتے ہوئے بھی کبھی آپ بت کے سامنے جھکے نہیں، بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ہمیشہ بچپن سے ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیمی کی روشنی عطا فرمائی، اور جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی المرتضیٰ نے ایک رات وقفے کے بعد اگلے دن حضرت علی پاک نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بھی میں ایک پس منظر سنا دوں۔ جیسے ہی حضرت علی پاک نے دیکھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پہلے دن پیر شریف کے دن نماز ادا فرما رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو حضرت علی گھر کے ماحول میں تھے، حضور کی تربیت میں تھے، تو دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت۔ تو حضرت علی پاک نے کہا کہ یہ ایسا منظر تو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اعلان نبوت کا حکم فرما دیا، میں نے اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار کر دیا ہے، تو تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ والد گرامی ہیں، ان سے میں مشورہ کر لوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مشورہ نہیں کرنا، بات کو چھپا کے رکھنا ہے، والد صاحب کلمہ نہیں پڑھنے والے، تو اس لیے ان سے یہ بات چھپا کے رکھنی ابو طالب سے۔ اگر کلمہ پڑھنا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا تو ظاہر نہیں کرنا۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک رات کا موقع عطا فرمائیں، رات کو آپ نے آرام فرمایا تو دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوگی۔ اسی رات کی اگلی صبح حضرت مولا علی شیر خدا نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی حضور علیہ السلام کی زیر تربیت اور زیر قیادت رہی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آپ کے کئی زندگی کے گوشے ہیں، 2-3 گوشوں کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں چند باتیں۔ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، سچے باپ کی سچی بیٹی، سچے نبی کی سچی زوجہ اور سچی امت کی سچی ماں، حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت علی پاک سے زیادہ مسائل شرعیہ کو جاننے والا نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی کوئی مسئلہ بتا دیا کرتے تھے تو اس کے بعد ہم کسی اور بندے کی طرف رجوع نہیں فرماتے تھے، علی کا مسئلہ بتایا ہوا ہی ہمارے لیے ڈگری اور سند ہوتا تھا، علی کا مسئلہ بتایا ہوا ہی ہمارے لیے فتوے کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب علی نے مسئلہ بتا دینا تو اس کے بعد ہم نے کسی اور کی طرف جانا گوارا نہ کرنا۔ اسی طرح حضرت سیدنا توجہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری کوئی بھی صبح ایسی نہیں گزری کہ جس کے اندر میں حضور علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کی خدمت میں صبح ہوتے ہی حاضری نہیں دیا کرتا تھا، صبح اٹھتے ہی میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور حضور علیہ السلام علم کے موتی بکھیر رہے ہوتے، علم کا دریا بہا رہے ہوتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ علمی جواہر پارے اپنے صحابہ کو اور اپنے غلاموں کو، رعایا کو اور اپنی امت کو ارشاد فرما رہے ہوتے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری صبح حضور کے قدموں میں ہوا کرتی، سب سے پہلے میری حاضری دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم علم کے سمندر اور علم کے شہر کے پاس ہوا کرتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ حضرت علی سے پوچھا گیا تو آپ کی زبان سے یہ نہیں سننے میں آیا کہ مجھے نہیں پتا، دیکھ کر بتاؤں گا،
بعد میں بتاؤں گا. جیسے ہی آپ سے مسئلہ پوچھا گیا فوراً فٹ حضرت علی نے اس کا جواب عطا فرمایا. اور قربان جائیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وقت کے تابعی ہیں. اور جب حرہ کا واقعہ پیش آیا مدینہ شریف کے اندر یزید کا ظلم و ستم بڑا اور مسجد نبوی شریف تک اس کی گرد و غبار اور گندگی آئی اور مسجد نبوی کو تالے لگائے گئے اور اذانیں بند کی گئی, نمازوں پر پابندی لگائی گئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اذانوں پر پابندی لگانا یزیدی کردار ہے, نمازوں پر پابندی لگانا یزیدی کردار ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ گندگی ہے جو یزید نے پھیلائی تھی. آج کے دور کے اندر بھی, آج تک بھی, ابھی تک بھی لاہور کے اندر جامع مسجد رحمت للعالمین جو اہل سنت و جماعت کا ہی نہیں بلکہ پوری سنیت کا اور پورے عالم اسلام کا مرکز بن چکا تھا, آج تک اس کو جو بند کیا گیا تو یہ سیاست نہیں ہے, یہ یزیدی کردار ہے. اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور باقی ساری دنیا کی مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور جب کسی کی بیٹی پر بات آتی ہے تو باپ برداشت نہیں کرتا. ہاں جی, ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. ابھی اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے, مہلت دی ہوئی ہے, وقت دیا ہوا ہے, لیکن اللہ کی گرفت اور پکڑ دور نہیں ہے. وہ جب چاہے گا فرعون کی طرح سمندر میں غرق کرے گا, وہ جب چاہے گا نمرود کی طرح مچھروں کے ذریعے سے بھی مروانے کی طاقتیں رکھتا ہے. ڈرنا چاہیے, ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا پھر اسلام کا نام نہ لو. اگر ہماری مسجدیں کھلی ایسی ہماری مسجد کا ادب اور احترام ہے, ویسے ہی مقام اور مرتبہ جامع مسجد رحمت للعالمین کا بھی ہے. وہ مسجد جس مسجد کی آواز سے موتی بھی کامتا تھا, ٹرمپ بھی کامتا تھا, انگریز بھی کہتے تھے یہ مسجد کہاں بنی ہوئی ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگ کہاں سے پڑے ہیں. میں نے کہا محمد عربی کے غلاموں کے پاس سے پڑے. اس لیے کہ یہ تمہارے ڈھالروں اور پونڈوں پر پلنے والے نہیں, یہ محمد عربی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں. حضرت سیدنا سعید بن مسیب جب کربلا کے بعد کا واقعہ پیش آیا, جب مسجد نبوی کو بند کیا گیا, تالے لگائے گئے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, اہل مدینہ پر ظلم کیا گیا, قتل کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, اس وقت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کیا بات ہے, آپ فرماتے ہیں میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو میرے جنازے میں صرف 4 بندے شامل ہیں. سعید بن مسیب تابعی ہیں, حضرت مولا علی کے شاگرد ہیں, فرماتے صرف 4 بندے چاہیے جنہاں میرا جنازہ چوک سکن, بس زیادہ بھیڑ نہیں چاہیے. اگر میں نیک ہوا تو فرشتے بھیڑ کی صورت میں خود ہی آ جائیں, اور اگر میں نیک نہ ہوا تو لاکھوں بھی عوام آ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے مجھے صرف 4 بندے چاہیے میرا جنازہ اٹھانے کے لیے. وہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی ایک صحابی کو بھی نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے زندگی کے اندر یہ ہمیشہ دعویٰ کیا ہو منبر رسول پر چڑھ کر اور بیٹھ کر کہ سولونی سلونی اما شیطم. علی کا یہ اعلان تھا, منبر رسول پر بیٹھ کر کائنات کو جو بھی سوال پوچھنا ہے مجھ سے پوچھتا جاؤ, میں علی جواب دیتا جاؤں. جیدے بیٹھے تھے سوائے حضرت علی کے اور کسی بندے کا یہ نعرہ نہیں تھا اور یہ چیلنج نہیں تھا. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا منبر پر بیٹھ کر سلونی ابا شیطم, فرما پوچھو جو پوچھتے ہو محمد مصطفیٰ جواب دیں گے. کیا پھر اس کو ان کے بعد حضرت علی کا یہ دعویٰ تھا پوچھو مجھ سے سوال کرو جو پوچھنا چاہتے ہو. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا علمی مقام تھا, وسعت علمی تھی اور وسعت نظری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا. اللہ اکبر, بڑی توجہ. حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب خلیفہ دوم خسر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں حضرت علی ساڈے وچوں سب تو بڑے قاضی تے چیف جسٹس سن. زبان فاروق اعظم کی ہے اور شان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ شان بیان کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے اور فساد نہیں تھے. علی کی زبان سے فاروق اعظم کی تعریفیں نکلتی تھی اور فاروق اعظم کی زبان سے حضرت علی کی تعریف و ثنا بیان ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں واحد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات میں نے دیکھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کا علم عطا فرمایا، علم ظاہر بھی عطا فرمایا، علم باطن بھی عطا فرمایا، طریقت کا علم بھی عطا فرمایا، شریعت کا علم بھی عطا فرمایا، ظاہر و باطن دونوں علم جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کر کے عطا فرمائے ہیں اسے علی شیر خدا کہتے ہیں۔ اسی کہیے طرف سے حضرت امام حسن پاک حضرت مولا علی کے وصال فرمانے کے بعد ایک دن کے بعد وصال فرمائے ہوئے ایک دن گزرا تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں آج وہ ہستی دنیا سے گئی ہے کہ ان کے علم کا ہم پلہ بندہ، ان کے لیول کا، ان کے علم کا ہم پلہ بندہ نہ پچھلوں میں ہوا ہے نہ اگلوں میں کوئی ہوگا۔ اتنا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا چاہا کہ جو علی یمن والوں کے فیصلے کیا کرو، دین کے بھی اور دنیا کے بھی، دین کے بھی اور ان کی سیاسی فیصلے بھی آپ نے کرنے، ان کے مذہبی فیصلے بھی آپ نے کرنے، ان کے نماز روزہ حج زکات کے فیصلے بھی آپ نے کرنے ہیں، اور ان کی زندگی اور معاشرت تہذیب و تمدن کے فیصلے بھی آپ نے کرنے ہیں۔ یہ آج فتنے پیدا ہوئے ہیں امت کے اندر کہ دین اور ہے اور سیاست اور ہے۔ اگر دین اور سیاست کچھ اور ہوتا تو حضرت علی کبھی حکمران نہ بنتے، ابو بکر صدیق کبھی حکمران نہ بنتے، حضرت فاروق اعظم کبھی حکمرانی نہ لیتے، حضرت عثمان غنی کبھی تخت سلطنت نہ سنبھالتے۔ صحابہ جانتے تھے کہ وہ سیاست کون سی سیاست ہے جو مصطفیٰ کے دین کے اندر نہ ہو، وہ کوئی سیاست نہیں ہے جو حضور کے دین کے اندر نہ ہو، سیاست بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کے تابع ہو کر چلتی رہے۔ اللہ سمجھ نہیں آ رہی، توجہ نہ کریں۔ فرمایا سیاست بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کے دین کے تابع ہو کر چلے، جو حضور کی شریعت کے تابع ہو کر چلے۔ یہ لوگوں کے فتنے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کچھ سیاسی گندوں کا گند ہے کہ سیاست اور ہے۔ مولوی کا کیا کام سیاست کے ساتھ؟ میں نے کہا علی کا کیا کام تھا سیاست کے ساتھ؟ صدیق اکبر کا کیا کام تھا سیاست کے ساتھ؟ عمر فاروق کا کیا کام تھا سیاسی معاملات کے ساتھ؟ عثمان غنی کا کیا کام تھا؟ یا دین سیکھو یا ہمیں سکھاؤ، یا دین سیکھو یا ہم سے سیکھ لو۔ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیاسی حکمران بھی تھے، آپ مذہبی پیشوا بھی تھے، آپ دین کے امام بھی تھے، آپ اولیاء اللہ کے امام بھی تھے، تقوی کے پیکر بھی تھے، لیکن جود و سخا اور رب کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز کیا تھا؟ جب بیت المال میں سے آپ فقیروں، غریبوں، مسکینوں اور حقوق العباد کے حق ادا کرتے نا لوگوں کے، تو اس کے بعد حضرت مولا علی فرماتے بیت المال کے اندر جھاڑو لگاؤ، فرماتے ہیں بیت المال کے اندر جھاڑو لگاؤ۔ سرکار کیوں؟ فرمائے ایک درہم بھی باقی نہ رہے، قوم کا حق ہے قوم کے پاس جائے، قوم کا حق ہے قوم کے پاس جائے۔ ہاں جی، سیاست بھی سیکھنی ہے، حکمرانی بھی، طرز حکمرانی بھی سیکھنی ہے تو علی کے در پہ جھکنا پڑے گا، علی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، ان سے پوچھو کہ وہ سیاست کیسے کیا کرتے تھے، وہ خلافت کیسے چلاتے تھے، وہ نظام سلطنت کو کیسے نبھاتے تھے، وہ قوم کی خدمت کیسے کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ پھٹیاں دے ہوتے بیٹھ کے ٹوٹیاں چٹائیاں ہوتے ہیں، جو حکمران نے ٹوٹیاں چٹائیاں دے ہوتے صاف چٹائی بھی نہ انہاں دے تھلے بچھائی جائے تاکہ انہاں دے غرور مرن، نہیں سمجھ آئی گا، تاکہ انہاں دے غرور مرن، انہاں دے تکبر ختم ہون۔ ٹوٹیاں چٹائیاں تے اڈیاں ٹوٹیاں تے اڈیاں ٹھیک پھٹیاں دے ہوتے بٹھا کے انہاں نو حضرت علی پاک دی بھی اور صدیق پاک دی بھی طرز حکمرانی پڑھائی جاوے کہ اینج انہاں نے طرز حکمرانی کی تھی، اینج زندگی دا دنیا دا نظام چلایا۔ اللہ اکبر، حاضر رہیے گا۔ حضرت علی پاک کو حضور علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنا کر بیچنے کا ارادہ حکم فرمایا، فرمایا نہیں جاؤ یمن والوں کے اندر فیصلے کیا کرنا۔ اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو 20-22 سال 25 سال کا نوجوان ہوں، نا تجربہ کار ہوں، میں نے تو کبھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا ہی نہیں، تو یہ آپ میری اتنی بڑی ذمہ داری لگا رہے تو یہ ایسے میں کیسے نبھاؤں گا یہ ذمہ داری؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے دل کے اوپر ہاتھ مارا، دل دے ہوتے حضرت علی دے دل ہوتے ہاتھ ماریا، وہ ہاتھ جنہ دیا قسمہ رب اٹھاوے، ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا اللہ دا ہاتھ انہاں دے ہاتھاں دے ہوتے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اللہ
حضرت علی کا ساتھ ہی حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ علی کا سینہ بھی روشن فرما، اس کی زبان میں بھی تاثیر فرما۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں بس وہ ہاتھ لگن دی اور دعا ملن دی دیر سی، میں یمن کے اندر قاضی بن کر چلا گیا۔ اس کے بعد ساری زندگی دو لوگوں نہیں، دو گروہ، دو جماعتوں کے اندر بھی فیصلہ کرنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں، کبھی دقت اور کبھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کا ایک فیصلہ سناؤں حضرت علی کا۔ 3 بندے آگے حضرت علی پاک دے کول 17 اونٹ، 3 بندے انہوں نے کول 17 اونٹ، 17 ایک بندے دا آدھا حصہ، ایک دا 1/3 حصہ تے دوسرے دا 9واں حصہ، تے آکھن لگے 17 اونٹ انہاں بندیاں 3 بندیاں دے اندر تقسیم کرنے نے، ونڈنے نے، تے ادھا بھی نہیں کرنا کوئی اونٹ، کٹنا بھی نہیں، ذبح بھی نہیں کرنا، تے ایک دوسرے نے پیسے بھی نہیں دینے۔ اے جملہ غور نال، پیسے دے کے بھی حق نہیں پورا کرنا، اونٹاں دے وچ ہی حق پورا کرنا۔ بات چیز ذرا غور نال کدی سوچے جو 17 اونٹ کی میں بندہ کوئی پورا کر سکتا، ایک بندے دا آدھا حصہ، دوسرے دا 1/3 حصہ، تیسرے دا 9واں حصہ، 18 ہون گے تو 9واں ہوئے گا نا۔ کوئی بندہ نہیں اس مسئلے کو حل کر سکتا۔ 17 اونٹ، 3 حصے دار، ایک بندے دا حصہ آدھا، دوسرے دا 1/3 اور تیسرے دا 9واں۔ حضرت علی پاک کو کہنے لگے اونٹ کو آدھا بھی نہیں کرنا، ٹوٹے بھی نہیں کرنا، ذبح بھی نہیں کرنا، تے پیسے دے کے بھی حصہ نہیں پورا کرنا، انہیں اونٹوں کو پورا انہیں اونٹوں کو تقسیم کرنا اور پورا ہر بندے کا حصہ بھی دینا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو فرمانے لگے 17 دے نال ایک اونٹ میرا بھی نال شامل کر دے، میری طرفوں ایک اونٹ شامل کر دو۔ جو آدھے والا تھا اس کو 9 اونٹ دے دیجئے، 9 اونٹ اس کو دے دیجئے۔ جو 1/3 والا تھا 6 اونٹ اس کو دے دیجئے، اور جو 9ویں حصے والا تھا 2 اونٹ اس کو دے دیجئے۔ 9 تے 6 15، 15 تے 2 17، فرمایا اپنا پھر واپس لے آؤ، فرمایا اپنا پھر واپس لے آؤ۔ یہ علمی وسعت اور آپ کا علمی لیول تھا اور فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت اور ہمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی علیہ السلام کے سینے سے عطا فرمائی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آتے ہی ایک فیصلے دی ایک اور جھلک، 2 بندے روٹی کھان واسطے بیٹھے تھے، تیسرا بندہ بھی انہوں نے نال شامل ہو گیا، انہوں نے صلح مار لی، انہوں نے کہا آجا بھائی بیلیا تو کدھر جا رہا؟ روٹی کھا دی، ایک بندے کول 5 روٹیاں تھے، دوسرے کول 3 روٹیاں، کل ٹوٹل 8 روٹیاں۔ انہوں نے کہا آجا بھائی تم ہی آجا، تیسرا بندہ بھی نال شامل ہو گیا، 3 بندیاں نے 8 روٹیاں کھا دیا، جان لگیا انہیں 8 درہم دے دیتے، 5 روٹیاں آکھن لگا 5 درہم میرے، 3 روٹیاں آکھن لگا نہیں 5 نہیں ادھا 5 تیرے تھے 3 میرے نہیں ادھا 4 درہم تیرے تھے 4، کیونکہ اسی رج کے کٹھے بیٹھ کے روٹیاں کھا دیا۔ انہوں دا اختلاف بڑھیا تے حضرت مولا علی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہو، علی پاک فیصلہ فرمائے تو حضرت علی شیر خدا نے 3 روٹیوں والے کو کہا 3 ملتے نہیں تھے لیلا، فرمایا 3 ملتے نہیں تھے لیلا، گزارا کر انہاں تھے گزارا کر۔ وہ کہنے لگا نہیں آج جو حق پر مبنی فیصلہ ہے نا مجھے یقین نہیں چاہیے، جو حق پر مبنی فیصلہ ہے وہ فرما دے، وہ مجھے منظور ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تیرے حصے وچ 1 کر تے انہوں 7، تینوں 1 حصہ ملے گا 1 درہم تے انہوں 7 درہم ملن گے اور فیصلہ مکمل۔ اس نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آیا، کھوپڑی میں پڑھائی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 روٹیاں تے حصہ میرا 1 ہوگئے، 3 روٹیاں تے درہم میرے کھاتے وچ 1 آوے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا مسئلہ سمجھائیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 8 روٹیاں 3 بندے تے 1 روٹی دے 3 ٹکڑے ہوئے، 1 روٹی دے 3 ٹکڑے ہوئے تے 8 روٹیاں دے 24 ٹکڑے، 8 روٹیاں دے 24 ٹکڑے، 8 ٹکڑے تو کھا دے، 8 تو کھا دے تے 8 تو کھا دے تے تیریاں روٹیاں سن پوریاں 3 تے 3 روٹیاں دے ٹکڑے ٹوٹل بنے 9، 8 تو کھا لے 1 کو نو کھلایا، 8 ٹکڑے تو کھا لے تے 1 کو نو اتنا بچیا ہویا کھلایا تے تیرے حصے وچ 1 ہی درہم آنا سی اور کی پانڈا ہونی سی، تیرے حصے وچ 1 ہی درہم تے جنیاں سن 5 روٹیاں
फरमाया 5 रोटियों के टुकड़े बनते हैं 15। समझो 5 रोटियों के टुकड़े बनते हैं 15। 8 ने खाते थे 7 दूसरे ने खाते। इस वास्ते 7 5 वाले थे 7 हिस्से 7 दिरहम 5 रोटियां वाले ने मिलणगे ते तेनू सिर्फ 1 दिरहम मिलेगा। ये अली दा फैसला है जेड़ा हक ते मबनी है। अल्लाह ताला ने इतनी वुसअत और इतनी जड़ा ना काबिलियत इल्मी आपको अता फरमाया और अदल और इंसाफ दा लेवल की सी आपकी मुबारक जिंदगी दे अंदर और मेहमान नवाजी दा अंदाज की सी। एक मरतबा आप के नुकरे बैठ के ते सारो खितार रोंदे पे सन ते किसे पूछे ने किसे बंदे ने पूछा कि सरकार रोंदे क्यों पे जे? फरमाया 7 दिन हो गए ने कोई मेहमान ही नहीं आया। फरमाया 7 दिन हो गए ने कोई मेहमान नहीं आया, किसी ने नाल बैठ के रोटी नहीं खादी, इस वास्ते रोंदा पिया मैं। हजरत अली के पास मेहमान ना आए तो रोते थे, साडे कोल आ जावे तो फिर रोंदे हैं, साडे कोल आ जावे तो फिर रोंदे हैं, जबकि वो अपना मुकद्दर लेकर आ रहा है, अपनी किस्मत, अपना दाना, अपना पानी, अपना सब कुछ लेके आ रहा है। वो मेरा तेरा कुछ भी नहीं खाने वाला। अल्लाह अकबर। जहाँ पर इस सबक के तौर पर एक जुमला और भी अर्ज करूंगा, यहाँ पर कोई हाफिज़ कुरान आ जाए, कोई आलिम दीन आ जाए, आप दी बारगाह दे अंदर आप दीना हाथ जंग दे अंदर सिरा गुम हो गई, सिरा जंगी लिबास का हिस्सा गुम हो गया, तो आप दी वो सिरा एक यहूदी के कब्जे में पाई गई। आपने यहूदी को मुतालबा किया तो यहूदी कहने लगा ये सिरा तो मेरी है, आपकी नहीं है। हजरत अली फरमाने लगे ये मेरी है। वो कहने लगा नहीं ये आपकी नहीं, ये मेरी है। आप फरमाने लगे मेरी है। कमरा अदालत के अंदर फैसला चला गया और फैसला करने वाला काजी शरी है, काजी शरी। तो काजी शरी को हजरत अली पाक हाकिम वक्त है, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन है। काजी शरी को आपने ये भी कहा कि आजा मेरे कोल, इत्थे मेरे कोल आके फैसला करने। हाँ जी हुण ते फैसले करवाने, हुण ते जुजा जजा नूं चुक के लिया जांदा। हाँ जी जियो न्यूज़ नूं अपने डेरियां ते बिठाया जांदा, जियो नूं समा नूं सारियां नूं, हाँ जी समा नूं भी ते सलमा नूं भी ते पता नहीं किनू किनू अपने डेरियां ते बिठाया जांदा है। जो असीं आखांगे वही फैसला करना ही, वो ऐलान करना ही। ए फलाने बंदे की टिकट वो होल्डर हो रहा, टिकट होल्डर हो गया, फलां हो गया। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया मसला मेरा है तो कमरे अदालत और काजी के सामने जाना भी अली का ही तरीका है। हाकिम वक्त हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ, ते अपने आप के बारे एक कानून ना बनवान, हमारे ऊपर तो कानून लागू ही नहीं होता। आप चीफ जस्टिस थे, कमांडर इन चीफ थे, लेकिन इसके बावजूद हज़रत मौला अली शेर खुदा खुद अदालत के अंदर पेश हो रहे और उधर से यहूदी पेश हो रहा है, मुसलमान भी नहीं। तो यहूदी ने जब कहा कि ये मेरी है और हजरत अली ने कहा कि ये मेरी है, यहूदी ने कहा ये आपकी नहीं है, तो हजरत अली को काजी शरीक कहने लगा कि दावेदार आप हैं तो गवाह आप पेश करें, गवाह आप पेश करें, दावेदार आप हैं। तो हजरत अली ने कहा मेरे पास गवाह तो नहीं है। तो काजी शरीक ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया, वो सिरा लेकर वापस चला गया। तो जिम्मे बाहर निकलिया ना, हाँ जी थोड़ी देर तो बाद हजरत अली की कलमा में हाजिर हो गया, आख्या मैं देखना चाहता सी इस्लाम फैसले किवें करता है, मैं देखना चाहता सा के सामने अली होवे, अमीरुल मोमिनीन होवे, खलीफा इस्लाम होवे, ते फिर भी इस्लाम फैसला हक दे करदा है या कोई डंडी मारदा है। हाँ जी तो ये सिरा वाकया था आपकी है और मैं भी आपका हूँ। वो वही बंदा जो पहले यहूदी था, वो कलमा पढ़ के आपके हाथों पर आपका गुलाम बना और जंगे सिफीन के अंदर आपके साथियों में शहीद हुआ। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे गुलामों, वक़्त कलील है, शान अजीम है, हज़रत सय्यदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सदके जाइए आपने नाल सय्यदना फारूक आज़म की महफ़िल तैयार फरमाते ने। हज़रत उमर ने कोल 2 बंदे आ गए। हज़रत उमर ने फरमाया या अली या अबुल हसन इक़दी बैनकुम बैनहुमा, ए अली इन दोनों बंदियां के दरमियान फैसला कर दो। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाने और बंदे आखन लगे हादा यक़दी बैनना, क्या ए बंदा साडे दरमियान फैसला करेगा। हज़रत अली दी उन्हें गुस्ताखी ते बेअदबी तंज़िया अंदाज के अंदर जुमला बोलिया, वो बंदे आखन लगे क्या ऐ फैसला करेगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म फरमान लगे वही हकमा तदरी मन हादा, फरमाया बेड़ा तेरा खरक हो जाए, तेनों नहीं पता हस्ती कौन है, तेरा
تیرا بیڑا فرق ہو جائے. تجھے نہیں پتا, تو نہیں جانتا یہ کون ہے. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم فرماتے ہیں مشیر حضرت علی ہے, وزیر حضرت علی ہے. حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے آدھا مولا جا و مولا کل مومن ہے. فرمایا کن کھول کے سن لو او فیصلہ کرمان والے ہو, اے عمر کا بھی مولا ہے, کل ایمان والے کا بھی مولا ہے. نہیں رکھ سکتا علی نال ہمیشہ ایمان والا پیار کرے گا, منافق ہمیشہ بغض رکھے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری جملے حدیث سے توجہ فرمانا. آپ فرمانے جامع ترمذی شریف فرمایا انا كنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الاقصار ببغضهم علی بن ابی طالب. خود صحابی رسولوں کے آپ فرما دینے جدو اسی منافق تے مومن دے وچ بند کرنی ہندی سی, اسی او دے سامنے علی دا ذکر کر دے ہندے سا. یہ ذکر سن کے تیرا پہنچ جاندہ سی, اسی پہچان دے سا منافق ہے. اگر چہرہ کھل جاندہ سی غلاب دیاں پتیاں دی طرح, اسی جان لیں دے سا اے صاحب ایمان ہے, اے اللہ والا ہے, اے نبی علیہ السلام دا سچا غلام قربان کا سمجھاوا. تینوں ایک نکتہ سمجھاوا, تو علی علی کیتا کر. تینوں ایک نکتہ سمجھاوا, ہاں تو علی علی کیتا کر. تیرے ذہن چ بات میں پاوا, تیرے ذہن چ بات میں پاوا, تو علی علی کیتا کر. ایہو نعرہ لا برجستا, تیرا لکھ روکے ہاں کوئی رستہ, تیرا مٹ نہیں سکتا نامہ, تو علی علی کیتا کر. تیری ہوسی بلے بلے, تیری ہوسی بلے بلے, منہ کر کے نجف دے بلے. سر ذرا توجہ. تیری ہوسی او بلے بلے, منہ کر کے نجف دے, منہ کر کے نجف. یہ نجف انہاں دا نہیں ہے, سادہ ہے. کربلا انہاں دا نہیں, سادہ ہے. عراق انہاں دا نہیں, سادہ ہے. بغداد انہاں دا نہیں, سادہ ہے. اور مشہد انہاں دا نہیں, سادہ ہے. تہران انہاں دا نہیں, سادہ ہے. اللہ اکبر. توجہ. تیری ہوسی بلے بلے, منہ کر کے نجف دے بلے, ذرا اچھیاں کر کے باما, ذرا اچھیاں کر کے باما, تو علی علی کیتا کر. ذرا اچھیاں کر کے باما, تو علی علی. وہ دے نال تو لال یاری, وہ دے نال تو حضرت علی پاک ہے, تو دے نال تو لال یاری, تینو ناصر جان دی واری. میں بھی جا رہے ہیں نالو نال. توجہ. تینو او دے نال تو لال یاری, تینو ناصر جان دی واری, تینو بد چا یاد کراما, تو علی علی. تینو بد چا یاد کراما, تو علی علی کیتا کر.